پچھلے کئی صدیوں سے ظالم اپنے ظلم پر اور کافر اپنے کفر پر اڑا ہوا ہے. سوال صرف تمہارے متعلق آتا ہے کہ تم آج اتنی تیز کیسے بدل گئے. اس لیے کہ جب ہماری تعداد 313 414 1000 2000 کی ہوتی، لیکن دشمنان اسلام پر ایک ہیبت طاری ہوتی تھی، ایک ہیبت طاری ہوتی. میں نے ایک انگریز مفکر کی لکھی ہوئی تاریخ کو دیکھا جس نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے. وہ جرمن کا رہنے والا یا اٹلی کا رہنے والا. اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے پوری تاریخ میں ایسا شخص نہیں دیکھا. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تخافوهم وخافونی صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، تم لوگوں سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو. اللہ کا خوف جس کے سینے میں آتا ہے دنیا کے سارے خوف سے اسے آزاد کر دیتا ہے. اور جس نے اللہ کو سب سے بڑا تسلیم کیا پھر وہ دنیا میں کسی اور کو بڑا مانتا بھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا انقلاب پیدا فرمایا تھا اس کو صحابہ کی زبان سے اگر سنیں گے. جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں، عیسائی بادشاہ تھا، چند صحابہ آئے، بادشاہ نے ان سے پوچھا تمہارا رسول ہے کون اور تمہارے رسول کی خصوصیت کیا ہے؟ تو صحابہ نے اور سب خصوصیات نہیں، ایک خصوصیت یہ بتائی، ہمارا رسول وہ ہے جو بندوں کے خوف سے اور بندوں کی عبادت سے ہمیں آزاد کر کے خالق کی عبادت میں لگاتا ہے. بندوں سے، مخلوق کی خوف سے اور مخلوق کی عبادت سے نکال کر ہمیں خالق کی عبادت میں لگاتا ہے. یہ ہمارے رسول کی خصوصیت ہے. اور جب تک اس خصوصیت پر آپ عمل پیرا ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خوف زدہ نہیں کر سکتی. قیصر و کسریٰ کون تھے؟ قیصر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے. اس زمانے میں ان کی حیثیت ویسی تھی جیسے آج امریکہ اور رشیا کی ہے یا امریکہ اور چائنا کی ہے. سپر پاور کی دوڑ میں وہ دونوں طاقتیں پوری دنیا پر قابض تھیں. قیصر اور کسریٰ کا نام ہی کافی تھا پوری دنیا میں، اتنے طاقتور وہ بادشاہت تسلیم کی جاتی. روم کا بادشاہ قیصر ہوتا، ایران کا بادشاہ کسریٰ ہوتا، جن کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، بے پناہ ان کے پاس اسلحے تھے، لوٹے ہوئے مارے ہوئے کئی ملکوں پر ان کی اجارہ داری چلتی تھی. لیکن آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں، جو اپنے وقت کے سپر پاور طاقتیں تھیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جانے والے صحابہ، ہجرت کر کے جانے والے جن کا گھر بار سب مکہ میں چھوٹ گیا، مال و دولت رشتہ دار سب چھوٹ گئے، مدینے میں آنے والے وہ صحابہ جن کے پاس مکان بھی نہیں تھا، جن کے پاس صحیح ڈھنگ کے لباس بھی نہیں تھے کہ وہ اپنا بدن چھپا سکے، ان صحابہ نے ایک دن یہ نعرہ لگایا مدینے میں، ایک دن وہ آئے گا جب ہم قیصر و کسریٰ کو فتح کریں گے. زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے دنیا کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا اصلی وطن چھوٹ گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا گھر بار جائیداد سب چھوٹ گئی. اور بات کریں، اگر یہ بات کرتے کہ ہم واپس مکہ کو فتح کریں تو لوگ سمجھتے کہ ہاں ان کا وطن چھوٹا ہے، واپس مکہ یہ فتح کر لیں گے. لیکن یہ نہتے صحابہ سیدھے سپر پاور فتح کرنے کی بات کرتے تھے. قیصر و کسریٰ اس زمانے میں مکہ والے ان کا مذاق اڑاتے تھے. کس کا؟ صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. جن کے پیروں میں پہننے کی چپل نہیں، لباس پہ پابند ہے، دن بھر ایک کھجور پر گزارا کرتے ہیں، یہ لوگ قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بات کرتے. لیکن میرے عزیزوں، جب وہ صحابہ کوئی بات کہتے تھے تو اس کا اثر بھی اتنا ہوتا تھا
کہ سامنے دشمن اگرچہ انکار کر دیتا کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن خوف بھی رہتا تھا دل کے اندر کہ یہ بول رہے ہیں تو شاید کچھ ہو بھی جائے، یہ بول رہے ہیں تو شاید کچھ ہو بھی جائے، یہ خوف دنیا میں طاری رہتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان بڑی طاقتوں پر خوف طاری کرنے والا ایک امیر المومنین عمر ابن خطاب۔ قیصر و کسریٰ نے دیکھا کہ یہ دعوے پہ دعوے کیے جا رہے ہیں، ان کے پاس کون سی طاقت ہے، اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا عمر کی تلاشی لیا، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے وہ کتنا پاورفل ہو چکا اور کتنا آج طاقت جمع کر چکا ہے جو آج قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی بات کرتا ہے۔ ایک قاصد مدینے آیا، صحابہ سے ملاقات کی اور کہا تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو صحابہ جو موجود تھے انہوں نے ہنس کر کے کہا ہمارا بادشاہ ہوتا ہی نہیں، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ امیر المومنین ہوتا ہے، غلام رسول ہوتا ہے۔ کہا اچھا وہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ پھر صحابہ پھر ہنس پڑے، کہا اس کا محل بھی نہیں ہوتا، محل بھی نہیں ہوتا۔ قیصر و کسریٰ کا قاصد آیا ہے، ترجمان آیا ہے حالات معلوم کرنے کے لیے، مدینے جو پوری دنیا پر پھیل رہی ہے اس جماعت کا حال معلوم کرنے آیا ہے۔ تو صحابہ سے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا امیر ہی کہاں رہتا ہے؟ صحابہ نے کہا مسجد نبوی کے قریب ایک پیپل کا جھاڑ ہے، اس کے نیچے سویا ہوگا، دوپہر کا وقت ہے۔ یہ پتہ کس کا بتایا جا رہا ہے؟ اس عمر ابن خطاب کا جس سے پورا قیصر و کسریٰ تھرا رہا۔ وہ قاصد آیا اور بغور دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ واقعی سیدنا عمر ابن خطاب ایک درخت کے نیچے ننگی پیٹھ زمین پر سوئے ہوئے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے نہ سیکورٹی گارڈ ہے، لیکن آپ محو خواب ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ قاصد نے دل میں یہ سوچا کہ یہی وہ شخص ہے جس سے ہمارے بادشاہ ڈرے ہوئے ہیں، ہماری پوری فوج میں بہت ساری گرمی اور چہل پہل ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر یہ اکیلا ہے، چاہوں تو میں مار دوں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا، جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا، اللہ میری حفاظت میں ہے۔ عزیزان گرامی یہ کون سی چیز تھی جو انہیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کی ہوئی تھی؟ کون سی چیز تھی جو بے خوف دنیا میں جیتے تھے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، انہوں نے اپنے دل کو خوف خدا میں بسا لیا تھا، محبت مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فدا کر لیا تھا، تو ہر غم سے اور ہر خوف سے آزاد ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت کا غم ہوتا ہے۔ خوف کس بات کا ہوگا؟ آج سب سے بڑا ہمارا ایشو یہی ہے کہ ڈر اور خوف جس میں ہم جی رہے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ میرے عزیزو دوسروں کی بات کیا، ایک مولوی صاحب ہمارے بغل میں کھڑے ہونے سے خوف کھا رہے تھے، 4 دن پہلے کی بات، ہمارے دوسرے لوگوں نے پوچھا، کہا نہیں فوٹو میں آ جاؤں گا، میرے پر بھی کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ یہ خوف ہے، یہ خوف ہے۔ عزیزان گرامی میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن اس خوف کو ڈالا کس نے ہے؟ یہ خوف تمہارے دلوں میں آیا کیوں؟ اس کو بھی حدیث رسول سے اگر میں آپ کو بتاؤں، مشکات ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے دلوں پر اللہ کافروں کا خوف ڈال دے گا، دشمنوں کا خوف ڈال دے گا تمہارے دلوں پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف اس لیے ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا میں بے پناہ محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے۔ جب یہ 2 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، صرف دنیا 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 اور موت سے خوف، موت سے ڈر، تو رب تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں پر ظالموں کا خوف ڈال دے گا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج، ارے چلتے ہوئے جلدی سے ٹوپی چھپا لیا کہ کہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے نشانہ نہ بنا لے، جلدی سے داڑھی منڈا لیا تاکہ مجھے لوگ سیکولر کہیں، پورا مسلمان بھی نہ سمجھے
पूरा काफिर भी ना समझे, बीच का समझे, तुमने खुद अपने आप को बदलने की कोशिश कर ली। ये खौफ ही तो है जो तुम्हें बदलता जा रहा है। आप एक सेकुलर आदमी बनने की कोशिश करें, सेकुलर का मतलब मुनाफिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको अपने ईमान के इजहार का शौक ही नहीं। और दुनिया में हमने वो कौमें भी देखी कि दुनिया उन्हें 1000 कोसे, लेकिन वो अपनी दाढ़ी और पगड़ी के साथ पीएम तक बन सकते हैं। उन्होंने अपनी शनाख्त को संभाला, अपनी आइडेंटिटी को संभाला। एक मुसलमान ही है जिसे ये खौफ जो लाहिक हुआ, उसकी एक ही वजह है। एक वजह यही है कि तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को वो हैसियत देना छोड़ दिया। अभी 2 दिन पहले की बात है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, मैसेजेस ये गर्दिश कर रहे थे कि उलमा की अवाम जो है कदर नहीं करती। मुसलमानों में हर जगह जो अइम्मा मसाजिद हैं वो महरूम है, उनको लावारिस रखा जाता है, उनकी तनख्वाह नहीं दी जाती, फला उनके साथ बुरा सुलूक होता है, बहुत सारी बातें चलती भी रहती। एक सैयदजादे वो बयान कर रहे थे कि अवाम का अपने अइम्मा के साथ बहुत बुरा सुलूक है। हमने एक ही बात कही कि इस कौम के सामने क्या रोना जो अपने नबी को ही छोड़ चुकी हो, अपने इमाम को क्या पकड़े, जो अपने नबी पाक का अमामा पसंद ना करे, वो अपने इमाम का जुब्बा पजामा क्या पसंद करे। उसे तो कुड़ने ही लगती हैं चीजें। और जो रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत रखता है वो हुजूर पाक की हर शक्ल से भी मोहब्बत करेगा, उनके नायबों से भी मोहब्बत करेगा, उनसे रिलेटेड हर चीज से मोहब्बत करेगा। बात यही है मेरे अजीजों, ये जो हालात आज तब्दील हुए बहुत तेजी से, अक्सर हमारे यहाँ एनालाइज करने वाले, तजजिया करने वाले, बैठ करके डिबेट करने वाले इन बातों को लाते हैं सामने कि मुसलमानों के साथ जो ये हालात हैं, इसकी एक बड़ी वजह मुखालिफ पार्टियां हैं, गवर्नमेंट में बरसरे इक्तिदार आने वाली वो कट्टरवाद तंजीमें हैं। तुम डाकुओं को क्या ब्लेम करते रहोगे? बात इतनी है कि डाकू की फितरत है डाका डालना। एक शायर ने कहा है, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। चोर तो चोरी करता ही रहता है, आप क्या कर रहे थे उस वक्त, ये पूछा जाएगा। आप अपने सामान को बिखरा हुआ छोड़े हुए थे, जाहिर सी बात है अपने घर के आंगन में आप अपना सोना चांदी सारा माल लाकर रखे और घर में सो रहे हो, चोर आकर चोरी कर ले जाए तो गालियां चोर को दोगे कि चोर मेरे घर का सामान उठा ले गया। बल्कि गलती तुम्हारी है कि जिस सामान की हिफाजत तुम पर जरूरी थी, तुमने आंगन में क्यों उसका इजहार किया। यही हालात है मेरे अजीजों। इन कुफ्फार और मुशरिकीन बदबख्त और जालिमों को हम कोस रहे हैं। उनकी आदत आज से नहीं, अबू लहब से भी यही चलता आ रहा है, अबू जहल से भी यही चलता आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं। मॉब लिंचिंग आज के जमाने की इजाद नहीं। कूफा वालों ने क्या मॉब लिंचिंग नहीं की थी? एक इमाम मुस्लिम बिन अकील को सारे कुत्तों ने घेर कर कत्ल किया, उनके सर को गवर्नर हाउस पर लटकाया, ये मॉब लिंचिंग ही तो थी। हानी बिन उरवा को कत्ल करके कूफा के बाजारों में घुमाया, ये मॉब लिंचिंग ही तो थी। आज की इजाद नहीं है ये, पिछले कई सदियों से जालिम अपने जुल्म पर और काफिर अपने कुफ्र पर अड़ा हुआ है। सवाल सिर्फ तुम्हारे मुताल्लिक आता है कि तुम आज इतनी तेज कैसे बदल गए। इसलिए कि जब हमारी तादाद 313, 414, 1000, 2000 की होती, लेकिन दुश्मनाने इस्लाम पर एक हैबत तारी होती थी, एक हैबत तारी होती। मैंने एक अंग्रेज मुफक्किर की लिखी हुई तारीख को देखा, जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख लिखी है। वो जर्मन का रहने वाला या इटली का रहने वाला, उसने ये लिखा है कि मैंने पूरी तारीख में ऐसा शख्स नहीं देखा कि सलाहुद्दीन के पास एक वक्त ऐसे हालात आ गए कि 12,000 का सिर्फ उसके पास लश्कर रह गया था। तवज्जो चाहता हूं, 12,000 का लश्कर रह गया था और मुकाबिल में सारे सलीबी बादशाह जमा हुए और उनकी फौज जो जमा हुई वो 4 लाख की हो चुकी थी। और 4 लाख की फौज वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सर पर लाकर खड़े हो गए। और सलाहुद्दीन के पास रास्ता क्या था? या तो भाग जाए मैदान छोड़कर, या तो उनसे सुलह कर ले और इलाके दे दे। लेकिन उस मर्द कलंदर को हजारों सलाम अपने मुजाहिदीन से पूछा
کہ تم تعداد دیکھ رہے ہو 4 لاکھ کی اور ہم 12,000 ہیں. اگر ملٹیپل کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ جائے, کئی گنا بڑھ جائے. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو مجاہدین اسلام تھے, جو نوجوان تھے, انہوں نے صرف اتنی بات عرض کی کہ صلاح الدین آپ ہم سے اجازت کس بات کی لے رہے ہیں؟ کیا اسلام میں آج تک کبھی تعداد دیکھ کر کے جنگ کی گئی ہے؟ اگر تعداد دیکھ کر جنگ کرنی ہوتی تو رسول اللہ بدر میں کبھی نہیں جاتے. اگر تعداد ہی کا مسئلہ ہوتا تو خندق اور احد میں حضور جاتے ہی نہیں. ہر جگہ لوگ دشمنوں کی ہی میجورٹی تھی. اے صلاح الدین, ہمارے 12,000 پر ہمیں نہ یقین ہے اور نہ ان 4 لاکھ کا ہمارے اوپر خوف ہے. اس میدان میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بھروسہ ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. مومنوں, اس بھروسے اور توکل کو چھوڑے بیٹھے ہو. آج کروڑوں کی تعداد تمہاری ہے لیکن ڈرے سہمے ہوئے. اس کی ایک وجہ یہی ہے, اس کی ایک خاص وجہ کہ جب تک آپ ان تمام حالات کو دیکھ کر کڑتے اور اندر ہی گھڑتے رہ جائیں گے, لیکن ان میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ دشمنوں کا نہیں, جو کھلے ہوئے دشمن ہیں ان کا نہیں. جماعت کے اندر موجود جو غدار منافقین ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے مسلمانوں کی. ہر زمانے میں مسلمانوں کے اگر حوصلے کوئی پست کرتا ہے تو وہ دوسرا مسلمان ہوتا ہے. مسلمانوں کو اگر پیچھے ڈھکیلنے کی پلاننگ کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی آتا ہے. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کی تشریح بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا. یہ 5ویں پارے کی آخری آیتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا. بات توجہ کی ہے, اللہ فرما رہا ہے کفار و مشرکین کو اللہ مسلمانوں پر غلبہ کبھی نہیں دے گا. لیکن یہاں دکھا تو رہا ہے, یہ حالات تو ہیں, تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے پھر؟ ہمارے بزرگ مرشد نے یہ فرمایا تھا. ہاں, اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اگر کافر کسی مسلمان پر غلبہ پاتا ہے تو وہ کسی دوسرے مسلمان کے ذریعے سے پاتا ہے. جب تک کوئی منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا تب تک وہ براہ راست کبھی تم پر حاوی نہیں ہوتا. مسلمانوں, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان حالات میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر اس قدر حملے ہوں اور تمہیں یہ بتایا جائے کہ مصلحت یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہو, تو یہ وہی منافقین کی جماعت ہے, انہی غداروں کی جماعت ہے جنہوں نے صحابہ کو احد کے میدان میں جانے سے بھی روکا تھا. احد کے میدان میں جانے سے صحابہ کو روکتے رہے, اور جب شکست کھا گئے صحابہ تو انہوں نے مدینے میں بہت بڑے بڑے پیمانے پر واویلے مچائے تھے کہ ہماری بات سنے نہیں, گئے اور پٹ گئے, دیکھو آ گئے, کٹ گئے, آ گئے. منافقین کی باتیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا. وہ احد میں جانے کے تیار نہیں تھے. انہوں نے بار بار یہ کہا تھا ہم میدان احد میں نہیں جائیں گے, ہماری تعداد کم ہے, ان کی تعداد زیادہ ہے, اور کچھ پیچھے رہ گئے. 300 کے قریب وہ لوگ جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے احد میں نہیں آئے, چھوڑ کر بھاگ آئے. اور پھر یہاں مدینے میں کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مارا جائے گا, پیٹا جائے گا. دیکھو احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے, ہماری بات سنتے نہیں, ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. یہ جو پیٹرن ہے نا یہ آج بھی چلتا ہے, آج بھی چلتا ہے کہ ہم تو بولے تھے, پہلے ہی سے بولے تھے, کائے کو اس میں سر کھپانے کی ضرورت تھی, دیکھا مارا گیا ہے, پیٹا گیا ہے, کیسوں میں اندر چلا گیا, کیا ضرورت تھی اس کو. منافقوں تمہیں پتا نہیں ہم اگر پیٹے جاتے ہیں تو صرف نبی پاک کے نام تو تم کیا سمجھتے ہو حضور کی عزت کی بات کرنا اور گھر میں بیٹھ کر صرف نعرے لگانے کا نام محبت ہے؟ ہاں, محبت اس وقت ہوگی جب بلال حبشی کی طرح تم بھی میدان میں گھسیٹے جاؤ, خبیب ابن عدی کی طرح تم بھی سولی پر چڑھائے جاؤ, تب پھر تو امتحان ہوگا, تب پتہ چلے گا. عزیزان گرامی وقار,
میں آج آگاہ اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان منافقین کی چھتر چھایا سے بھی باہر نکل آؤ، ان غداروں کی جماعتوں سے باہر نکل آؤ جو دائرہ اسلام میں رہ کر اسلام کو جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کفار و مشرکین سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ باضابطہ طور پر مسلمانوں میں ایسے لوگ پالے جاتے خریدے جاتے، ان کے چہرے پر داڑیاں بھی رکھوائی جاتی ہیں، ان کو جبے کبے بھی پہنائے جاتے ہیں، اور پھر یہ زر خرید ٹٹو وہ ہے جو مومنین کے حوصلے پست کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور وقت آتا ہے تو یہ بدل بھی جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے زمانے تک اتر پردیش کے وقف بورڈ پر ایک شیعہ نام سے وسیم یہ غلبہ حاصل کیے ہوئے حکومت کر رہا تھا، صدارت پر بیٹھا ہوا تھا، بنام مسلمان تھا، لیکن میرے عزیزوں جب وقت آیا تو ان خبیثوں نے اپنا اصلی رنگ ظاہر بھی کیا اور بدل بھی گئے، چلے بھی گئے، اور قرآن پاک پر حملے کیے، حضور کی ذات پر حملے کرنا شروع کیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو زر خرید ہیں، بکے ہوئے ہیں، ان کے ناموں پر کبھی نہ جائیں۔ اس لیے میں آپ کو تنبیہ یہ کروں گا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت و محبت ہے تو پھر دنیا داری نہ دیکھو، حضور کی عزت سب سے پہلے منبر پر ہو۔ ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہو کہ نبی پاک کے لیے کوئی بھی چیز ہم سہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، اور اگر آج اس بات میں سیریس نہیں ہوئے تو پھر کل جو ہونے والا ہے وہ اور بھی خطرناک ہے۔ آج ملکی حالات پر مجھے بڑا افسوس بھی ہے، اتنی تیزی سے یہ حالات یوں نہیں بدلے۔ غالباً آج سے 8 سال پہلے میں اسی سرزمین سے چیخ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کر دیا جائے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ امام غزالی کا فرمان میں نے سنایا تھا کہ حضور کی توہین برداشت کر کے خاموش رہنے والی قوم کے ساتھ یہ ہوگا، اور تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ 7-8 سال نہیں گزرے، وہ آج حالات ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کتنے ایسے یہاں پر آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے جانتے ہوں گے باضابطہ ایپلیکیشن بنا کر جس میں مسلمان عورتوں کی ڈیل کی جا رہی ہے، مسلمان عورتوں کے اس میں بایو ڈاٹا رکھ کر کے انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کے 50,000 قیمت ہے، اس کے 1 لاکھ قیمت ہے، اس کی 2 لاکھ قیمت ہے، اس میں ساری مسلمان عورتیں ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سلی ڈیل بلی ایپ، یہ جو نام سے مارکیٹ میں ایپلیکیشن دیے گئے ہیں، میرے عزیزوں سائبر کو سب پتا رہتا ہے۔ ایک ایپ کو ڈاؤنلوڈ، ایک ایپ کو رجسٹر کرنے کے لیے جب تک پرمیشن نہیں دی جاتی رجسٹر ہوتا نہیں ہے، سب پتا ہے، لیکن یہ باضابطہ پری پلان ہوتے جا رہے ہیں۔ کون سی چیزیں آج 8 سال کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت سلامت نہیں ہے۔ باضابطہ کوئی ایک سنگٹھن اعلان کرتی ہے کہ تم مسلمان عورتوں کو اپنی بہو بناؤ، 2.5 لاکھ روپے ہم سے لے لو، 5 لاکھ روپے ہم سے لے لو۔ یہ ساری چیزیں کیا آپ نہیں سن رہے ہیں؟ باضابطہ طور پر ابھی ایک رپورٹ میں 8 لاکھ مسلمان بچیوں کی بات بتائی گئی کہ انہیں مرتد بنایا گیا، مندروں میں لے جا کر ان کے ساتھ شادیاں کی گئی۔ ان میں سے کئی ایسی ہیں صرف اور صرف مزہ چک کر کے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک بار جب دھبا لگ جاتا ہے تو اسے اپنی قوم بھی نہیں قبول کرتی، اور پھر وہ ایسی، میں آج سے 1 سال پہلے کی بات بتاؤں، دلی میں ایک صاحب اب بھی موجود ہیں، انہوں نے یہ بات رو کر کے ہم سے کہا کہ کئی مسلمان بچیاں ایسی ہیں جن کی میری دبئی میں ملاقات ہوئی، روتی رہی، اور ان کا حال کیا تھا؟ کہا ہمارا صرف افیئر تھا کالجز میں یا باہر، اور کچھ نان مسلم کے ساتھ افیئر کر کے ہم اپنے گھروں سے مخالفت لے کر ان کے ساتھ بھاگ آئی۔ انہوں نے شادی تو کیا لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہمیں یہاں لا کر بیچ دیا، اب تک ہم کوٹھے پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ کو خبر تک نہیں ہے، کئی تو مر گئی۔ میرے عزیزوں یہ حالات کیوں ہوئے؟ یہی وہ امام کی بات یاد آتی ہے، تم نے نبی پاک کی عزت پر جو خاموشی اختیار کی تو پھر تمہارے گھروں کی عزت کب سلامت رہنے والی؟
तुम क्या समझते हो ये सिर्फ चंद घरों की लूटमार है? ये चिंगारियां हर घर तक पहुंचेंगी, हर घर तक पहुंचेंगी। आज आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश वाले कट्टर लोग हैं, वहां सिर्फ गोश्त के नाम पर मार देते हैं। अरे वो जहरीली हवा यहां पहुंचने में टाइम नहीं लगने वाला है, वक्त नहीं लगेगा। अब तक तो कर्नाटक, केरला को एजुकेटेड स्टेट्स में बताया जाता था, यहाँ के लोग सेकुलर दिमाग वाले हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ फसादात नहीं होते। लेकिन आज पूरी दुनिया में हिजाब का मसला अगर छिड़ा है तो ये हमारी जमीन है। यहीं से ये कट्टरवाद कहां से आए, ये इनके अंदर जहर और नफरत कहां से आए? आप इस बात को समझते क्यों नहीं कि जो 4000 किलोमीटर दूर नफरत रखता है उसकी चिंगारियां तुम्हारे घर पे आने के लिए मिनट भी नहीं लगेंगे। ये हम देख रहे हैं आज हालात। इसलिए मेरे अजीजों, जीना है तो बेखौफ होकर जियो। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, रब ने कुरान में फरमाया तुम पूरे के पूरे इस्लाम में तो आ जाओ, तुम अपने चेहरों के साथ आ तो जाओ, ताकि तुम्हारे पास मुंह तो रहे रब की बारगाह में रहमत मांगने का, तुम्हारे पास चेहरा तो रहे मदद मांगने का। हाथ उठाते हो, भीख मांगते हो कि अल्लाह हमारी मदद कर, तो रब तबारक व तआला की तरफ से मदद आए ना आए ये बात की बात है। लेकिन मेरे अजीजों, चेहरा देखकर फरिश्ते क्या कहेंगे? तू किससे अपनी मोहब्बत का सिला मांगता है? तू किससे अपनी मोहब्बत का सिला मांगता है? एक तरफ खालिक को भी सजदा और दूसरी तरफ शैतान से भी याराना तेरा। बता रब की बारगाह में किससे मोहब्बत का सिला मांगता है? तू गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन हर नमाज में कहता है, जिसका मतलब यह होता है कि मौला हमें यहूदियों और ईसाइयों के रास्ते पर मत चला। तुम हर मस्जिद में अल्लाह को यह कहकर जाते हो और बाहर जाकर तुम्हारा लिबास, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा पहनाव सब तो यहूद और नसारा का है। फिर अल्लाह की बारगाह में झूठ क्यों बोलते हो? अल्लाह की बारगाह में झूठ क्यों कहते हो कि अल्लाह उनके रास्ते पर न चला? कुछ तो तुम्हें अपने दिलों से तब्दील करना होगा। आज मैं एक बात ये भी बता दूं उन नौजवानों के लिए जो मॉडर्न बनकर के ये समझते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कर लेगा। ये मुल्ला लोगों को छेड़ते हैं ना, दाढ़ी वालों को लोग छेड़ते हैं, टोपी वालों को छेड़ते हैं, मजहबी लोगों को छेड़ते हैं। अरे इस जहरीली काफिर जमात को आपने देखा नहीं, जिन्होंने इनको राजी करने के लिए पिछले 30-40 साल से पूजा पाठ की है, उन्हें भी ये नहीं बख्शते। चाहे वो बॉलीवुड का हीरो हो कि हॉलीवुड का हीरो हो, जिसने सारा कुछ बदल भी लिया, नाम अगर मुसलमान है तब भी ये तुम्हें हजम नहीं कर सकते, ये तुम्हें हजम नहीं करेंगे। अजीजान गिरामी वकार, आप क्या समझते हैं इस त्यागी को जो बदल करके गया है वो जमात कबूल कर लेगी? वो जमात कबूल कर लेगी? वो अपने दलितों को आज तक कबूल नहीं कर सके, एक मुस्लिम को कहां कबूल करेंगे? ये हालत बाद में यही होगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इधर के भी नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे। इसलिए उन नौजवानों से मैं कहता हूं जो आज दुनिया में थोड़े से अपने चेहरे को बनाने के लिए अपने नबी को छोड़ दिया और लोगों को राजी रखने के लिए अपने आप को बदल लिया, ये दुनिया तो तुम्हारी मौत तक कभी राजी नहीं हो सकती, लेकिन कब्र में जाओगे तो उस रसूल को राजी करने का क्या गया? वो भी तो राजी, उनको भी राजी नहीं कर सके, फिर आखिर जिए किसके लिए? दोनों चीजें हाथ नहीं आ सकी तुम्हारे, ना हुजूर को राजी कर सके ना दुनिया को राजी कर सके। दुनिया का हाल तो ये है कि तुम जुब्बा पहनो तो इन्हें एतराज, टोपी पहने तो एतराज, अरे नंगे घूमो तो भी एतराज। कभी तुमसे ये राजी हो ही नहीं सकी। मुसलमान बच्चियां अगर ये समझती हैं कि हिजाब पहनने से इनको तकलीफ है, उठा देते, निकाल देते हिजाब। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि तुम दुपट्टे के साथ जाओ तब भी इन्हें नफरत है। मसला हिजाब का नहीं है, मसला तुम्हारे ईमान का है, तुम्हारे इस्लाम का है। जब तक इस्लामी नाम तुम्हारे साथ है, जालिम और जहरीले लोग तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए मेरे मौला के फरमान पर आ जाओ, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। पूरे के पूरे इसी घर में क्यों नहीं दाखिल हो जाते? चौखट पर खड़े हो, एक पैर इधर एक पैर उधर करके आ तो जाओ। सारी बारिशों से मौला तुम्हें खुद बचा लेगा।
اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بھی کہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔